अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई ख़बरों के साथ मैं हूं उसामा चौधरी। तो बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कब्ज़ा माफिया की, जहां लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर हज़ारों अफराद अपनी जमा पूंजी उड़ा चुके हैं। नाज़रीन, घर बनाना, अपना ज़ाती घर होना पाकिस्तान के हर शहरी का तकरीबन एक पहला ख्वाब होता है, और इस चीज़ का सबसे नाजायज़ फ़ायदा जो उठाया जाता है वो पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से उठाया जाता है। यहाँ बात करते हैं हम लाहौर में एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पर हज़ारों अफराद अपनी जमा पूंजी जो है, अपनी हक हलाल की जो कमाई है इस महंगाई के दौर में, उसे उजाड़ चुके हैं और इनकी दादरसी के दावे किए जाते हैं, मगर किसी एक को भी आज तक जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसी ही एक और दास्तान जो है हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें चंद बाअसर अफसर जो हैं और दीगर अफराद ने मिलकर हज़ारों लोगों को चूना लगा दिया है। इस वक्त बात कर रहा हूँ मैं लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है थीम पार्क व्यू सोसाइटी। थीम पार्क में कब्ज़ा माफिया और बासर अफसरान की मिली भगत से 1700 कनाल सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करके उसे फ़रोख्त किया जा रहा है। 700 लोगों के करोड़ों रुपए भी डूब चुके हैं। जाली रजिस्ट्रियाँ भी धड़ल्ले से जारी हैं, मगर कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। जितनी भी ये जाली साजी है या जो भी जाली दस्तावेज़ात पे रजिस्ट्रियाँ बिक रही हैं, तो इसमें जो आला अफसरान और आला हुकाम है वो सोसाइटी की मुकम्मल तौर पर पुश्त पनाही किए हुए हैं, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके घर को मिसमार कर दिया जाता है, और वाबदा की जानिब से भी गैर कानूनी तौर पर कनेक्शंस लगाए गए हैं। खानापुरी के लिए FIR तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। कब्ज़े छुड़वाने के चक्कर में इसी इलाके में 2 अफराद जो हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और इसी वजह से मज़ीद अफराद जो हैं वो इस मौजू पर आवाज़ उठाने से घबरा रहे हैं। तो इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मियाँ एजाज शरीफ मौजूद हैं। जी एजाज साहब, बताइएगा क्या मामला है ये थीम पार्क व्यू सोसाइटी का? जी, मुल्तान रोड पे कब्ज़ा माफिया और पुलिस की मिली भगत से दरियाए रावी की 1700 कनाल ज़मीन पर जी जो सरकारी है जी कब्ज़ा करके गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम थीम पार्क व्यू जी उन्होंने कायम कर ली है। और सूरत हाल यह है कि उन्होंने 700 अफराद से करोड़ों रुपए लेकर उनको जाली रजिस्ट्रियाँ थमा दी हैं जी, और अभी तक वो उन बेचारों को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना उधर सीवरेज का कोई इंतज़ाम है, यहाँ तक कि जो बुनियादी ज़रूरत है बिजली भी नहीं मिल रही। और अगर कोई एहतजाज करता है तो उसके घर को मस्मार कर दिया जाता है। एहतजाज करने वालों ने बेशुमार दफ़ा मकामी पुलिस से रब्ता किया जो थाना चुंग है और थाना सुंदर हैं, लेकिन वो बजाय उन पर अमल करके कार्रवाई करें और जो ज़िम्मेदारान हैं हाजी खुशी मोहम्मद वगैरह, उनके ख़िलाफ़ FIR हो, उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेशन दबा देते हैं। जी, तो ये जो थाना सदर चुंग और थाना जो है थाना सुंदर जो मुल्हका थाना है, यहाँ के जो SHO साहिबान हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे इनके खिलाफ? थाना चुंग और थाना सुंदर वालों के जो SHOs हैं वो तो सिर्फ मिली भगत करके हर एप्लीकेशन को दबा देते हैं, क्योंकि उनको हर माह बाकायदगी से एक बड़ी अमाउंट मिल जाती है, भत्ता कह लें, रिश्वत कह लें, जो बेहतर समझे। लेकिन मियाँ एजाज साहब, रिश्वत जो है वो SHO साहिबान को मिलती है, तो आला हुकाम जो है वो इस बारे में क्या कर रहे हैं? एक 1700 एकड़ पर फैली हुई हाउसिंग सोसाइटी है, कोई 5-10 मरले का प्लॉट तो नहीं है ये? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं, पहले तो ये LDA के पास थी जी, ये कंट्रोल्ड एरिया था LDA का। LDA ने कोई 3-4 दफ़ा कार्रवाई की, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़े, लेकिन अब ना तो इसमें रूडा कुछ कर रहा है, क्योंकि अब ये कंट्रोल्ड एरिया रूडा का है। और बिजली की बात कर लें, वापडा उस वक्त तक किसी भी सोसाइटी को बिजली देने का मजाज नहीं है जब तक वो उसको NOC नहीं मिलता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हाजी खुशी मोहम्मद ने 2 मीटर लगवा के बाकी सबको सब मीटर के ज़रिए गैर कानूनी तौर पे बिजली चोरी करवाई जा रही है। वापडा वालों ने अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए हाजी खुशी मोहम्मद पर FIR करवाई है 2 मरतबा, लेकिन अभी तक बिजली मुसलसल वैसे ही चोरी हो रही है। तो मियाँ साहब, इस सोसाइटी का कोई नक्शा पास हुआ था? नहीं, जब तक सोसाइटी कवानीन के मुताबिक ना हो उस वक्त तक NOC नहीं मिलता, नक्शा पास नहीं होता। और ये तो वैसे भी इल्लीगल सरकारी जगह पे है, दरियाए रावी के अंदर है, इसलिए इनका नक्शा पास नहीं हो सकता, ना रूडा से ना LDA से। और हाजी खुशी मोहम्मद ने अब
ان پولیس والوں کی ملی بھگت سے، کیونکہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، انہوں نے 7 فیز اور بنا دی ہیں اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم نے روڈا میں کاغذات جمع کروا دیے ہیں، بہت جلد ہمیں NOC مل جائے گا. لیکن NOC نہیں ملنا. جو سادہ لوگ ہیں وہ اس کی باتوں میں آ کے اپنی جمع پونجی سے ہاتھوں پہ. تو یہ جو قبضہ کیا گیا ہے یہ صرف راوی کی زمین ہے یا اس کے اندر عام لوگوں کی زمین بھی شامل ہے یا صرف سرکاری اراضی پہ قبضہ کیا گیا؟ نہیں، یہ عام لوگوں کی زمین بھی ہے. اس میں بے شمار لوگ ہیں جن میں منور احمد ہے، ارشد ہے، سغرا بی بی ہے، طور رحمان ہے. یہ متاثرین ہیں؟ جی متاثرین ہیں جن کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں. ایک بندے کی 209 کنال ہے، ایک بندے کی 23 کنال ہے، ایک کی 26 کنال ہے، ایک کی 14 کنال ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار متاثرین ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اس نے سوسائٹی بنائی ہے. وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں. اسی وجہ سے پچھلے دنوں ایک متاثرین ہے جس کی زمین پہ قبضہ ہوا، اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اس کے بھائی کو، خلیل کو قتل کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے قتل کا معاملہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے. جی میاں صاحب، اس سوسائٹی کا سب سے پہلے شروعات میں 1 فیز تھا اور اس کے بعد یہ 7 فیز میں تبدیل ہو گئی. تو ذمہ داران جو ہیں وہ روڈا کے جو ہے ماتحت کی جگہ آتی ہے، تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ادارے کی طرف سے؟ اسامہ، جب تو یہ تھی LDA کے کنٹرول ایریا میں، اس وقت تو ان پہ وقتاً فوقتاً کارروائی ہو رہی تھی. جو اس کے ڈپٹی ہیں PHS کے، وہ کارروائی کر رہے تھے. جیسے یہ روڈا کے کنٹرول ایریا میں آیا تو روڈا کے تو جو CEO ہیں عمران امین صاحب، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ ان کے جو آگے آفیسرز ہیں انہوں نے بس لوٹ مار کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی تقریباً 100 سے زیادہ سوسائٹیاں روڈا کے کنٹرول ایریا میں ہیں جو کہ ٹوٹل غیر قانونی ہیں. وہ کیسے چل رہی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا انفراسٹرکچر توڑ دیا جائے، ان کے دفاتر توڑ دیا جائے اور ان کے مالکان کو گرفتار کیا جائے. لیکن یہاں صرف روڈا کے جو متعلقہ افسران ہیں وہ اپنا حصہ لے کے خاموش ہو چکے ہیں. لیکن دیکھیں میاں صاحب، سوسائٹی جو ہے وہ آپ اس کو ہنی ٹریپ کہہ لیں یا آپ اس کو کسی بھی کسٹمر کو جال میں پھنسانے کا طریقہ کہہ لیں، لائک پبلسٹی کرتی ہے ایک سوسائٹی اپنی کسٹمرز کو بڑھانے کے لیے، خریدار کو بڑھانے کے لیے. آپ وہ کمرشلائزیشن کریں یا وہ پراپرٹی ڈیلرز کے تھرو کرے. تو آپ نے کہا کہ سوسائٹی کا نقشہ ہی اپروو نہیں ہوا، جگہ ہی غیر قانونی ہے، تو جو سوسائٹی غیر قانونی ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، اپنی پبلسٹی کیسے کر سکتی ہے؟ جی سما، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. یہاں حاجی خوشی محمد کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اس نے کچھ یوٹیوبر ملائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ، دوسرے پلیٹ فارم پہ اپنی کمرشل کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں اور اس میں آئے دن وہ بتاتے ہیں جی اب ہم نے یہ کر لیا، اب ہم نے سیوریج بنا دیا ہے، اب اتنے گھر بن گئے. ہوتا کیا ہے، 3-4 یہ گھر بنا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، باقی وہی چیز دکھا دکھا کے مزید لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں. اور یہ وہ پراپرٹی ڈیلرز کے تھرو کرتے ہیں یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو کرتے ہیں؟ جی کچھ تو سوشل میڈیا کو دیکھ کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جو بیچارے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنے پیسے ان کے پاس تھوڑے ہوتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں، اور کچھ یہ پراپرٹی ڈیلرز کے تھرو بھی ہوتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے سوسائٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا، تو کتنی بڑی شخصیت ہے؟ مطلب ان صاحب کے خلاف کوئی ادارہ جو ہے وہ بات کرنے سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے ان کے خلاف؟ کون ہے؟ سوسائٹی کے مالک اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے لیکن اب بن گئے ہیں. یہ محکمہ پنجاب پولیس سے ریٹائر کانسٹیبل ریٹائر ہوئے ہیں جی. لیکن اسی وجہ سے کیونکہ پولیس والے تھے اس لیے دونوں تھانے والوں کی ان کے ساتھ بالکل فٹ ہے. یہاں تک کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ SHO سے اوپر تک بھی اس کی منتری جاتی ہے. اور مبینہ طور پہ تو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سابق ASP جو اب پروموشن کر کے کسی ضلع میں DIG کے مزے لے رہے ہیں، ان کو حاجی خوشی محمد نے کو کمرشل پلاٹ بھی دے رکھے ہیں. تو مطلب عوام نے اگر اپنا مقدمہ لے کر جانا ہے تو وہ کم از کم DIG سے اوپر ہی جائے، DIG تک ان کی داد رسی نہیں ہو سکتی. جی یہی صورتحال ہے. کئی دفعہ جو متاثرین ہیں انہوں نے حاجی خوشی محمد اور تھیں پارک کی باقی ذمہ داران کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی، جس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے، لیکن انہوں نے احتجاج تھیں پارک کے اندر ہی کیا. بجائے کہ مقامی پولیس ان کو پروٹیکشن دے
حاجی خوشی محمد کے جو چمچے کڑچے ہیں جو ان سے ہر مہینہ بھتہ لیتے ہیں، انہوں نے احتجاج کرنے والے لوگوں پر ہی لاٹھی چارج کر دیا. اور مزید ظلم کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پولیس سے ڈر کے گھروں میں گھس گئے، انہوں نے ان کے گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کو گھروں سے نکال کے بعد لوگ چھتوں پہ پانی والے ٹینک میں چھپ گئے. انہوں نے ان کو بھی نکال کے مارا، تشدد کیا، اور عورتوں کے بے شمار عورتوں پہ تشدد ہوا، اور یہاں تک کہ بعض عورتوں کے دوپٹے بھی نوچ لیے گئے. جی میاں صاحب، مطلب اس سارے معاملے کے اندر پولیس جو ہے وہ عوام کی داد رسی کرنے کی بجائے سہولت کار بنی ہوئی ہے قبضہ مافیا کی. تو ذرا بتائے گا کہ ان پر چیئرمین پر یا سوسائٹی پر جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ مقدمات کہاں کہاں درج کروائے گئے ہیں؟ ویسے تو ان پہ بے شمار مقدمات ہیں، لیکن جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 13 ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں 2 مقدمات تو محکمہ معدنیات والوں نے کروائے ہیں. معدنیات والے ذرائع راوی کے اندر کسی بھی شخص نے اگر کوئی مٹی وغیرہ نکالنی ہوتی ہے تو پہلے گورنمنٹ سے ٹھیکہ لیا جاتا ہے. لیکن حاجی خوشی محمد بغیر کسی ٹھیکے کے ادھر سے اپنے ٹرالیوں کے ذریعے مٹی نکالتے ہیں اور وہی اپنی سوسائٹی میں استعمال کرتے ہیں. جس وجہ سے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے نوید بھٹی صاحب، انہوں نے بھی ایک مقدمہ نمبر 1091/19 یہ درج کروایا. اس کے بعد ثاقب تنویر صاحب، انہوں نے 927/19 انہوں نے بھی مقدمہ درج کروایا، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملی بھگت سے ان کو ختم کروا لیا. حاجی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی موقع پہ میں نہیں تھا. اگر وہ خود نہیں تھے تو کم از کم سوسائٹی تو ان کی تھی نا، بندے تو ان کے تھے نا، وہ جو ٹرالیاں تھیں وہ تو ان کے تھے نا. لیکن دولت کے آگے سب کچھ ڈھیر ہو جائے. ان کی اجازت کے بغیر ان کے ریسورسز استعمال تو نہیں ہو سکتے نا؟ جی بالکل، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ وابڈا والوں نے، کیونکہ حاجی صاحب 1-2 میٹر لگواتے ہیں، پھر آگے پوری سوسائٹی کو 100 میٹر لگا کے غیر قانونی طور پہ بجلی دے دیتے ہیں، جو چوری کے زمرے میں آتا ہے. ان پہ 5-6 مقدمات پہلے ہوئے ہیں. ایک SDO امجد نے کروایا اور پھر ایک SDO عمران رسول نے کروایا، اور انہوں نے ذکر کیا مقدمے میں کہ یہ روزانہ ہزاروں لاکھوں روپے کا وابڈا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جی، مطلب اس سوسائٹی کے سامنے پولیس، وابڈا، روڈا، ہر قسم کا جو ادارہ ہے وہ بے بس ہے. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس میں جو متاثرین ہیں ان کی تقریباً تعداد کتنی ہے؟ کتنے لوگ جو ہے وہ اس جال میں پھنس چکے ہیں اب تک؟ اس کے متاثرین اب تک جو ہمارے نالج میں آئی ہے وہ 1500 سے زیادہ ہیں، کیونکہ 1000 متاثرین تو تقریباً ہر احتجاج میں شامل ہو جاتا ہے. باقی وہ لوگ ہیں جو بیچارے اپنی جاب سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ نہیں سامنے آ رہے ہیں. اور یہ وہ ہے جو ان کا فیز 1 تھا. ابھی باقی جو 7 فیز ہیں ابھی ان کے بارے میں پتہ نہیں کتنے متاثرین ہوں. جی میاں اعجاز صاحب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، یہاں بات ہو رہی تھی لاہور کی ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، جہاں پر 1700 ایکڑ زمین پر قبضہ کر کے جو ہے ایک لینڈ مافیا راج کر رہا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اجاڑ دی ہے، کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا جو ادارہ ہے وہ ان کی داد رسی نہیں کر رہا، بلکہ الٹا پولیس جو ہے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اس لینڈ مافیا کو تحفظ دینے میں مصروف ہیں، بجائے کہ وہ عوام کی داد رسی کریں، عوام کے جان و مال کی، ان کے پیسوں کی ریکوری کروا کے دیں. ادارے لینڈ مافیا کی جو ہے وہ خود سے پشت پناہی کرنے پر جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں.